السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ ماہر رضویات مفتی محمد حنیف خان صاحب قبلہ مد ذلہ کا نام دنیائے علم و فن میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد حنیف خان رضوی صاحب عصر حاضر کے ایک جلیل القدر عالم، بہترین معلم اور مستقل مزاج مصنف و مؤلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علمی و عملی قد و قامت کی بلندی نے معاصرین میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ آپ کی ولادت 11 ذی الحجہ 1376 ہجری مطابق 15 دسمبر 1955 کو اپنے وطن موضع بھوگپور تحصیل بہڑی بریلی شریف یوپی میں ایک نہایت شریف اور باعزت خاندان میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں آپ نے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں حاصل کی، قرآن پاک، ناظرہ اور اساسی اردو کے بعد 4 کلاس تک مروجہ ہندی اسکول میں پڑھا۔ سن شعور کی پختگی کے بعد بہیڑی کی ایک درسگاہ مدرسہ شریعہ میں عربی فارسی کا آغاز کیا۔ یہاں 2 سال گزارنے کے بعد بہیڑی کی ایک اور دانشگاہ بحرالعلوم میں داخل ہوئے اور یہاں درجہ خامسہ تک بڑی محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے اور وہاں رہ کر درجہ سادسہ کی تکمیل کی اور 1977 میں مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف میں داخل ہوئے۔ یہاں 2 سال تک بطور خاص حضرت صدر العلماء حضرت علامہ شاہ تحسین رضا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں شراب علم و عمل سے شاد کام ہوتے رہے اور آخر کار یہیں سے 1979 عیسوی میں سند فراغت و تاج فضیلت سے شرف یاب ہوئے۔ آپ نے جن اساتذہ کرام سے اکتساب علوم و فنون کیا ان کے نام کچھ کیوں ہیں: صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب، سماحت الفضل حضرت مفتی محمد جہانگیر خان، بحرالعلوم حضرت مفتی عبد المنان اعظمی، شیخ التفسیر علامہ عبداللہ خان، جامع منقول علامہ نعیم اللہ خان، ماہر معقولات حضرت علامہ مناظر حسین علیہم الرحمہ، سلطان الواعظین حضرت مولانا سلطان اشرف بریلی شریف سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے 1979 میں فراغت کے بعد آپ نے مسند تدریس کو زینت بخشی۔ گرد و نواح کے کئی ایک مدارس میں طالبان علوم نبوی کو علم و ادب کے گراں قدر زیور سے آراستہ فرمایا۔ منفرد اور یگانہ طرز تدریس سے حلقہ تلامذہ میں اپنا گہرا اثر و رسوخ قائم فرمایا۔ آپ کے علم و فضل نے حلقہ بگوشوں کی تعلیم و تربیت میں علم و آگہی کی لازوال دولت کے ساتھ ساتھ عملی جذبات کو بھی جگایا۔ یہ آپ کی تعلیمی مقبولیت ہی کی تو دلیل ہے کہ آپ جس ادارے میں تشریف لے جاتے طلبہ اپنے آپ ہی آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ آپ کا حلقہ درس اتنا وسیع ہے کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے علاقے کے جوان سال شہرت یافتہ علماء میں 2 چند ہی ایسے ہوں گے جن کو آپ کا یا آپ کے تلامذہ کا شرف تلمذ حاصل نہ ہوا ہو۔ آپ نے جس بھی مدرسے میں تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دی اس کے عروج و ارتقاء کے لیے انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کچھ مدارس تو ایسے بھی ہیں جن کی تعلیم و انتظامی روح رواں صرف اور صرف آپ کی ہی ذات کریمہ رہی۔ آپ کے انتظامی جد و جہد اور تعلیمی سرگرمیوں نے ان مدارس کو ایک نیا وجود اور پائیدار شہرت بخشی اور اراکین و طلباء کے لیے وہ لمحے یادگار بھی بن گئے۔ جن مدارس کی آبیاری آپ نے فرمائی ان کے نام کچھ یوں بیان کیے جاتے ہیں: دارالعلوم جامعہ رضویہ قصبہ کیمری ضلع رامپور، دارالعلوم گلشن بغداد رامپور، مفتاح العلوم جامعہ مسجد رام نگر، بدرالعلوم جامعہ مسجد جسپور، الجامعۃ القادریہ رچہ اسٹیشن ضلع بریلی شریف۔ اس کے بعد حضرت منانی میاں صاحب قبلہ کی خواہش و فرمائش کے احترام کرتے ہوئے جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف تشریف لائے۔ حضرت منانی میاں نے آپ کی تعلیمی و تنظیمی اہلیت و قابلیت کو دیکھ کر جامعہ کے سارے انتظامی اور تعلیمی معاملات آپ ہی کے سپرد کر دیے۔ آپ نے بڑی جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ جامعہ کی ترقی کے لیے راہیں ہموار فرمائی۔ چنانچہ جامعہ ایک جواں سال اور محرک و فعال کارآمد عملہ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بلا شبہ جامعہ کی موجودہ ترقی، کامیابی اور کامرانی حضرت مفتی محمد حنیف خان ہی کی طرف منسوب ہے۔ اس حقیقت کو کبھی فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا کہ قلم کی گلکاریاں قلم کار کو حیات جاویداں بخشتی ہے۔
حضرت مفتی محمد حنیف خان کو دور طالبی علمی ہی سے قلم کاری مقالہ نگاری کا شوق تھا۔ اس نے بعد فراغت اور فروغ حاصل کیا۔ جن مدارس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہاں تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اگرچہ دوران تعلیم و تدریس مختلف صبر آزما مراحل و مسائل بھی پیش آئے، مگر طبی جدوجہد اور حرکت و عمل نے عزم و حوصلے کو کمزور نہ ہونے دیا، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا۔ حضرت مفتی محمد حنیف خان صاحب قبلہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ باعظمت میں حاضر ہو کر داخل سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ ہوئے اور قیام منظر اسلام کے دوران اکثر اوقات حضرت مرشد گرامی کی زیارت و خدمت کا شرف بھی حاصل رہا۔ حضرت مفتی محمد حنیف خان صاحب قبلہ کو متعدد جگہوں سے حرف خلافت و اجازت حاصل ہے، مگر ان میں حضور تاج الشریعہ علامہ محمد اختر رضا خان قادری، مفتی اعظم صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب قبلہ علیہم الرحمہ، حضور امین ملت سید محمد امین میاں صاحب قبلہ نے تمغہ خلافت و اجازت عطا فرما کر خوب سے خوب تر بنا دیا۔ حضرت مفتی محمد حنیف خان صاحب قلم کے دھنی ہیں، اخلاق کے غنی ہیں۔ آپ کے علمی کاموں کا ایک عظیم شاہکار جامع الاحادیث ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ترجمہ جامع الغموض، نحوی پہلیاں، واحد و جمع، مسئلہ قرات خلف الامام، تلخیص و ترجمہ تبشیر الورا، تاریخ وہابیہ، مقالات حنفیہ، حضور مفتی اعظم، حنفی نماز، حالات فقہاء و محدثین، اصول حدیث، تدوین حدیث، مقالات حنفی 3 جلدوں میں رقم طراز فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں آپ کی آ چکی ہیں۔ مفتی محمد حنیف خان صاحب کے دیگر کتابوں کے نام معلوم ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ حضور مفتی محمد حنیف خان صاحب قبلہ کی علمی، فکری، فنی، تحقیقی، تصنیفی، تالیفی خدمات کے اعتراف میں کئی توصیف نامے اور ایوارڈ پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں خصوصاً حضور منانی میاں صاحب قبلہ اور حضور امین ملت صاحب کی جانب سے نوازا جانے والے توصیف نامے اور انعامات ہیں۔ مفتی محمد حنیف خان ایک انجمن ہیں، ایک تحریک ہیں۔ مفتی محمد حنیف خان صرف ایک شخص نہیں، ان کے اندر کئی علمی شعبے اجاگر ہیں۔ مفتی محمد حنیف خان ایک ایسا سمندر ہیں جن کے اندر علم و فن کے کئی موجیں اٹھتی رہتی ہیں۔ انہی موجوں میں سے ایک موج جسے آپ اشاعتی اداروں کا قیام کہہ سکتے ہیں۔ مفتی محمد حنیف خان صاحب کو نشر و اشاعت سے بھی گہرا شغف رہا ہے۔ آپ نے نشر و اشاعت کے اب تک زندگی میں مختلف کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں۔ اپنے چند احباب کی معیت میں رضا اکیڈمی رامپور کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جو 1981 میں عمل میں آیا، جس کے ذریعے کئی اشاعتی پروگرام انجام پائے۔ اس کے بعد چند رفقائے کار کے ساتھ 1982 میں قادری اکیڈمی رامپور کے قیام میں بھی سرگرمی مستعدی کے ساتھ شامل رہے، جو آج تک اسی اساس پر کام کر رہی ہے۔ آپ نے رام نگر نینی تال پہنچنے کے بعد رضا دارالاشاعت کا قیام فرمایا، جس نے مختصر عرصے میں مثالی کارکردگی سے حیرت انگیز طور پر شہرت حاصل کر لی۔ جب آپ الجامعۃ القادریہ رچہ اسٹیشن پہنچے، اپنے معاون کار مخلص احباب کے ساتھ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ نکالا اور بحسن و خوبی اس کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ پھر آپ جب جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف تشریف لائے تو نشر و اشاعت کی طرف بھی کئی ایک مثبت اقدام اٹھائے، جس میں کامیاب تو رہے مگر حسب مراد نہیں۔ آپ بریلی شریف میں منصوبہ بند اشاعتی پروگرام کی امنگ رکھتے تھے، اس کو تائیدی بھی ہی کہیں۔ مخیر قوم و ملت حضرت سید شوکت حسین صاحب بمبئی نے ایک ایسی ہی پروگرام کی پیشکش کی اور اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھ کر اس کو بکمال رغبت مفتی صاحب نے قبول کر لیا، اور امام احمد رضا اکیڈمی کے نام پر اس عظیم کام کی طاق بیل ڈالی گئی، جس کو آج ارباب علم و عقیدت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ خدائے کریم اس کار نمایاں کو غایت درجہ کامیابی عطا فرمائے۔ الغرض حضرت مفتی صاحب کا کاروان شوق قدم بقدم منزل عظمت کی طرف رواں دوا ہے، اور آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، اور مستقبل میں اور بھی آپ سے امیدیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کی عمر کو دراز فرمائے۔ السلام علیکم۔